السلام علیکم، ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل ناولستان۔ اگر آپ ہمارے چینل ناولستان پر نیو ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو فوری طور پر مل سکے، اور آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کیجئے اور کامنٹ کیجئے، شیئر کیجئے۔ اور آج اس ویڈیو میں، اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں روزانہ زندان ایپیسوڈ 25 سیزن 2 بائی ملائکہ رفیع۔ تو چلتے ہیں اپنے ایپیسوڈ کی طرف۔ ہجوم کی سرگوشیوں کے بیچ صبرین نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ، جس سے محفل میں خاموشی چھا گئی، اس نے مائکروفون کو درست کیا اور خوشگوار آواز میں کہا، یہ ایک نیا گانا ہے جو میں نے کمپوز کیا ہے، آج اسے پہلی بار پرفارم کروں گی، تو امید ہے کہ سب اسے سنیں گے۔ کیا وہ پاگل ہو گئی ہے؟ اس نے اپنا گانا بھی کمپوز کیا ہے؟ شاید وہ سینڈی سے جل رہی ہے، مگر سینڈی تو ایک گلوکارہ ہے۔ آج کل ہر امیر خاندان کی لڑکی اپنا گانا بنانا چاہتی ہے، یہ موسیقی کی توہین ہے۔ جیسے ہی لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، اچانک خوبصورت دھن سے بھری موسیقی اور پیانو کی آواز سنائی دی۔ رک جاؤ وہیں، وقت تھم سا گیا ہے، لیکن میں رک نہیں پاؤں گی تمہارے پاس، میں سفر پر جاری ہی ہوں، میں بہت دور سفر پر جا رہی ہوں۔ آنکھوں سے آنسو گرے بھی تو کیا، یہ رشتہ ختم نہیں ہوگا، کبھی بھی ہم اپنے ہی خوابوں کا پیچھا کر رہے ہیں۔ یہ اختتام نہیں ہے، یہ ایک نیا آغاز ہے۔ ہجوم آہستہ آہستہ خاموش ہو گیا اور نیا گانا دھیان سے سننے لگا۔ یہ خوشگوار گانا افسردگی کی ہلکی سی جھلک کے ساتھ تھا جو جدائی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ یہ فوراً لوگوں کی ان کے یونیورسٹی کے دنوں کی یاد دلاتا تھا، جب انہیں اپنے محبوب کو الوداع کہنا پڑتا تھا کہ وہ اپنے خوابوں کا پیچھا کر سکے۔ یہ تھوڑا سا غمگین تھا اور دلوں پر وار سا کر رہا تھا۔ شہزام نے صبرین کو اسٹیج پر بے یقینی سے دیکھا۔ اس کا سر واضح طور پر جھکا تھا، لیکن اس کا جسم پر ایسا سحر پھیل رہا تھا جسے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسی ہی تھی، بار بار اس کو حیران کر دیتی۔ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ وہ اسٹیج پر اتنی خود اعتماد ہو کر آئی تھی۔ اس کے پیانو کی مہارت اور آواز سینڈی سے کہیں بہتر تھی۔ میرا نے شہزام کی مگن آنکھوں کو دیکھا اور تقریباً پاگل ہو گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ صبرین خود کو بے وقوف بنائے گی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ 3 سال پہلے اس نے صبرین کو ایک چونٹی کی طرح دبا دیا تھا۔ 3 سال بعد ملک کے تمام مرد صبرین کو ایک نئے انداز سے دیکھ رہے تھے۔ صبرین کے ساتھ کھڑی سینڈی اتنی شرمندہ ہو گئی کہ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ کوئی بھی صبرین کو اس سے بہتر نہیں جانتا تھا۔ ہاں، یہ وہ صنف تھی جس میں صبرین نے کبھی مہارت حاصل کی تھی۔ جلد ہی گانا آخری نوٹ پر ختم ہو گیا۔ شاندار! مسٹر کیمبل نے تالیوں سے آغاز کیا۔ گانا اچھا گایا، پیانو اچھا بجایا اور حتیٰ کہ ارینجمنٹ بھی بہترین تھے۔ مس صبرین، کیا آپ نے واقعی گانا کمپوز کیا ہے؟ ٹائمز کارپوریشن کے صدر لاک ہارٹ نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے موسیقی اور گانے کے الفاظ خود لکھے ہیں۔ صبرین نے اٹھ کر مسٹر کیمبل کے ساتھ گہرا جھکاؤ کیا۔ مسٹر کیمبل، میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے۔ مسٹر کیمبل نے اس کی بہت تعریف کی۔ افسوس ہے کہ آپ کی صلاحیت آج بھی ظاہر ہوئی۔ مس صبرین، کیا آپ ڈیبیو کرنا چاہیں گی؟ میں موسیقی کی صنعت میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں اور آپ کی مہربانی کے لیے شکریہ مسٹر کیمبل، لیکن موسیقی میرا خواب نہیں ہے، یہ صرف میرا شوق ہے۔ صبرین نے مہذب انداز میں انکار کیا۔ میرے پاس عام طور پر بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں اور میں بہت زیادہ مصروف ہوں۔ صدر لاک ہارٹ ہنستے ہوئے بولے۔ مسٹر کیمبل، آپ یہ نہیں جانتے، لیکن مس صبرین دنیا کی مشہور ڈیزائنر بھی ہیں۔ یہ تو بہت اعلیٰ ہے۔ مسٹر کیمبل نے تعریف کا ایک تاثر ظاہر کیا۔ اسی لمحے جمائرہ نے اچانک کہا، مس صبرین، کیا آپ نے سینڈی کے گانے کی نقل کی ہے؟ کیا آپ کا گانا سینڈی کے پیراڈائز آف ڈریمز سے بہت مشابہ ہے؟ سب لوگ حیرت میں پڑ گئے اور کسی نے کہا، اب جب اس نے ذکر کیا ہے، یہ واقعی تھوڑا بہت مشابہ لگتا ہے۔ مس صبرین، آپ نے اس کی نقل نہیں کی ہے، صحیح؟ کیا نے ارادہ بھانپتے ہوئے مذاق کیا۔ جیسے یہ بات کہی گئی، سب کی نظریں صبرین پر جا پڑی۔ سینڈی نے فراغ دل ہونے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، در حقیقت یہ درست نہیں ہے۔
اگر آپ دھیان سے سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سبرین کے کمپوز کیے گانے کی لے میری گانے پیراڈائز آف ڈریم سے ہلکی ہے اور اس کا انداز بھی مختلف ہے۔ سبرین نے سینڈی کو ایک نظر دیکھا۔ سب نے سینڈی کے الفاظ میں چھپے مطلب کو سمجھ لیا۔ یہ غیر مستقیم اعتراف تھا کہ سبرین نے سینڈی کی نقل کی ہے، مگر صرف گانے کا انداز کچھ مختلف تھا۔ اس نے جو کہا تھا اس سے خود کو بہت فراخ دل ثابت کرنے کی کوشش کی۔ یقیناً اگلے لمحے جمائرہ نے کہا، مس سینڈی آپ فراخ دل ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کو کاپی کرنے کو فروغ نہیں دینا چاہیے۔ اگر آپ غیر ملکی گانوں کو بدل کر اور دوبارہ ترتیب دے کر کہیں کہ آپ نے یہ گانا خود بنایا ہے تو کیا یہ دراصل تخلیق کاروں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟ تانیہ نے بھی ایک شرمندہ سا اظہار ظاہر کیا۔ سبرین، اگرچہ ہم سب لاشاری خاندان کے ارکان ہیں لیکن آپ بے جا نہیں ہو سکتی۔ میرا کچھ نہیں بول پائی تھی کہ اس سے پہلے ہی سب کی توجہ سبرین پر مرکوز ہو گئی۔ اس کا دل بہت خوش ہو رہا تھا اور شہزام کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، شہزام کیا واقعی اس نے نقل کی ہے؟ شہزام کا حسین چہرہ بہت سرد تھا۔ کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہا تھا۔ زارون خود کو نہ روک سکا اور بولا، یہ مکمل طور پر نقل نہیں کی گئی لیکن کم از کم 60% مشابہت ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا وہ کمپوز نہیں کر سکتی، آخرکار وہ سینڈی سے ہی نقل کرتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس اسٹیج پر جانے اور سینڈی کو شرمندہ کرنے کا حوصلہ کہاں سے آیا۔ کیا وہ ہمیں یہ سب کو بیوقوف سمجھتی ہے؟ میرا خوش ہو کر سن رہی تھی، اگرچہ اس کا چہرہ فکر کا اظہار کر رہا تھا، لیکن دل اندر سے خوش تھا۔ سب الزامات کا سامنا کرتے ہوئے سبرین مسکرا کر ایک اور گانا بجانے لگی جو کسی نے کبھی نہیں سنا تھا۔ یہ گانا زیادہ سکون بخش تھا، تاہم اس کی آسمانی آواز کلاسیکی انداز میں جادو بکھیر رہی تھی۔ جب گانا ختم ہوا تو اس نے ایک اور گانا بجایا۔ یہ گانے مختلف انداز میں تھے اور کسی نے انہیں پہلے نہیں سنا تھا۔ گانے اور پیانو کی پرفارمنس کے بعد ہجوم کے چہروں پر مختلف تاثرات تھے۔ سینڈی کو بس اپنے دل میں بڑھتی ہوئی بے چینی کا احساس ہو رہا تھا۔ جمائرہ نے شور مچایا، سب لوگ آپ کی نقل کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ پھر کیوں گانے بجا رہی ہیں؟ چاہے آپ جتنا بھی اچھا بجائیں، یہ حقیقت نہیں چھپ سکتی کہ آپ نے نقل کی ہے۔ سبرین نے اس کی طرف دھیان نہ دیا اور اس کی جگہ مسٹر کیمبل کی طرف دیکھا۔ آپ کو پچھلے دونوں گانوں کے بارے میں کیا لگتا ہے؟ کیا یہ کسی گانے سے مشابہ ہیں؟ مسٹر کیمبل نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ نئے گانے ہیں مس جمائرہ۔ مسٹر کیہان بٹ آپ کا کیا خیال ہے؟ سبرین نے ان لوگوں کی طرف دیکھا جو سب سے زیادہ سخت لہجے میں بولے تھے۔ کیہان نے سرد آواز میں کہا، ہم آپ کے پہلے گانے کی بات کر رہے ہیں۔ اگرچہ باقی گانے غیر مانوس ہیں، کون کہہ سکتا ہے کہ آپ نے صرف ایک غیر ملکی گانا نقل نہیں کیا؟ اس لیے میں نے پہلے مسٹر کیمبل سے پوچھا، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ مسٹر کیمبل اپنی حیثیت سے اس کی تصدیق نہیں کر سکتے؟ سبرین نے سکون سے جواب دیا، مسٹر کیمبل کی موسیقی کی صنعت میں عزت تھی، چاہے کیہان کی کاروباری دنیا میں کتنی بلند حیثیت ہو، مسٹر کیمبل کو کھل کر رد نہیں کر سکتا تھا۔ کیہان خاموش ہو گیا۔ سبرین آہستہ آہستہ اٹھی اور اپنی خوبصورت آنکھیں سینڈی کی طرف مرکوز کی۔ اچانک مسکرا کر پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے سینڈی؟ سینڈی سبرین کے اظہار پر سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آپ بہت اچھا لکھتی ہیں، اچھا کام جاری رکھیں۔ سبرین نے ہنستے ہوئے حیران سا تاثر دیا اور مسکرا کر اپنی آنکھیں سکیڑ لی۔ اب بھی تم یہ نہیں بتانا چاہتی کہ یہ پہلا گانا تمہارے گانے پیراڈائز آف ڈریمز سے ملتا جلتا کیوں تھا؟ کیونکہ پیراڈائز آف ڈریمز کے تمام گانے، چاہے وہ اشعار ہوں یا کمپوزیشن، سب میں نے خود لکھے تھے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی حال میں ہلچل مچ گئی۔ ہجوم نے لاشعوری طور پر اپنی نظریں تنویر کی طرف موڑی۔ سب کو پتا تھا کہ سینڈی تنویر کی گرل فرینڈ ہے اور وہ ان برسوں میں اسے حلقے میں تحفظ دے رہا تھا، اسے اپنی ہتھیلی پر پال رہا تھا۔ سبرین کا سینڈی کا نام لے کر اب اس پر الزام لگانا، اس کا مطلب تھا کہ تنویر کے چہرے پر تماچا مارنا۔ تنویر نے ایک سگریٹ جلایا اور گہری فکر کے ساتھ اپنی پیشانی پر شکنیں ڈالی۔ سینڈی کنفیوز ہو گئی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ زارون فوراً گالی دینے لگا۔
صبرین یزدانی، مجھے لگتا ہے کہ تم واقعی پاگل ہو گئی ہو۔ وہ گانے سینڈی نے لکھے تھے، نہ کہ تم نے۔ تم کتنی بے شرم ہو سکتی ہو؟ ہاں، کیا تمہیں پتہ ہے کہ سینڈی کتنی باصلاحیت ہے؟ اسے تمہارے گانے لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ جمائرہ نے بھی چلا کر کہا۔ صبرین نے ان الزامات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، پیراڈائز آف ڈریمز کے البم کا پہلا گانا تھری ٹوگیدر سینڈی، میرا اور ایک اور لڑکی کی دوستی کے بارے میں تھا۔ ہم اس وقت اچھے دوست تھے اور اس سال سینڈی کا خواب تھا کہ وہ ایک گلوکارہ بنے، اس لیے میں نے اپنے سب سے اچھے آرٹ کمپوز کیے ہوئے گانے سینڈی کو بغیر کسی معاہدے کے دے دی تھی۔ میں نے پچھلے 2 گانے کیوں بجائے؟ کیونکہ وہ میرے حالیہ کمپوز کردہ گانے تھے۔ میں صرف یہ دکھانا چاہتی تھی کہ میری صلاحیت کیا ہے۔ مجھے سینڈی کی نقل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سینڈی کا چہرہ سفید ہو گیا اور وہ رو دینے والی تھی۔ سبی، کیا یہ اس لیے ہے کہ تم گلوکارہ بننا چاہتی ہو؟ کوئی بات نہیں، میں تمہیں موسیقاروں سے متعارف کروا سکتی ہوں۔ تمہیں میری شہرت کو نقصان پہنچانے کی ضرورت نہیں۔ صبرین مسکرا کر اس کی طرف دیکھے بغیر بولی، آپ لوگ مجھے جلدی الزام نہ لگائیں۔ خوش قسمتی سے میرے گانے کی کتاب ابھی بھی موجود ہے۔ بعد میں اس کی فوٹو لے کر انٹرنیٹ پر ڈال دوں گی۔ ویسے میری گانے کی کتاب میں صرف 8 نہیں بلکہ 18 گانے ہیں۔ جو لوگ موسیقی جانتے ہیں وہ انہیں آرام سے سن سکتے ہیں۔ آپ لوگ بھی میرے پاس آ کر میرے باقی گانوں کا کاپی رائٹ خرید سکتے ہیں، مگر اس بار میں انہیں مفت نہیں دوں گی۔ کیونکہ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا اور سینڈی کو گھورا۔ کچھ لوگ ایسی چیزوں کی قدر نہیں کرتے جو ان کے لیے خیر سگالی سے دی گئی ہوں۔ دنیا میں بہت سے ناشکرے لوگ ہیں۔ سینڈی تقریباً ٹوٹ گئی۔ وہ بخوبی جانتی تھی کہ گانوں کی تخلیق کار کون تھے، لیکن اس نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی کیونکہ اس وقت صبرین اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھی۔ یہ صرف ایک گانے کی کتاب تھی تو سب لوگ یہی سوچتے تھے کہ صبرین بس اس سے جلتی ہے۔ لیکن اب صبرین کی پوزیشن دیکھ کر کیسے سینڈی سے جلنے کی ضرورت تھی؟ صبرین لاشاری خاندان کی شہزادی تھی، وہ خاندان جس کے پاس ملک کی سب سے زیادہ زمین تھی۔ اس کے علاوہ ایک عالمی سطح پر مشہور ڈیزائنر ہونے کے ناطے لوگ اس کے الفاظ پر زیادہ یقین رکھتے۔ صبرین نے بات ختم کی اور جھک کر سلام کیا۔ آج صرف ٹائمز کارپوریشن کے لیے محفل کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے گانا گایا تھا، مگر میں نے اپنی اتنی پریشانی کرنے کی توقع نہیں کی تھی۔ میں نے دل سے معذرت چاہتی ہوں صدر لاک ہارٹ۔ کوئی بات نہیں مس صبرین، آپ نے شاندار پرفارم کیا، خاص طور پر آخری 2 گانے۔ آج رات موسیقی کی کمپنیوں کے صدر یہاں موجود ہیں تو مجھے یقین ہے کہ کوئی آپ سے جلدی کاپی رائٹس خریدنے کے لیے رابطہ کرے گا۔ صدر لاک ہارٹ ذہین تھا اور اس نے اسے صنعت میں ان چیزوں کو بہت دیکھا تھا۔ وہ شروع میں سینڈی کی قدر کرتا تھا لیکن اب وہ اسے نفرت کرنے لگا تھا۔ تاہم اسے ابھی بھی تنویر کی شہرت کا خیال رکھنا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، سبی، گانے کا لطف اٹھائیے۔ آپ صرف اس وقت میرے اسٹیج پر تقریر سننے کے لیے توانائی پا سکیں گے اگر آپ کھانا کھائیں گے۔ ہجوم آہستہ آہستہ منتشر ہو گیا، تاہم ابھی بھی بہت سے لوگ اس واقعے پر بات کر رہے تھے۔ اوہ، ڈائریکٹر کرافورڈ، آپ ایک میوزک پروڈیوسر ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ جو صبرین یزدانی نے کہا وہ زیادہ تر سچ ہو سکتا ہے۔ بس اس کے 2 گانے دیکھیں، وہ واقعی شاندار ہے۔ ان میں سے کوئی بھی گانا لے لیں، اسے موسیقی ایوارڈ ملنا آسان ہے۔ تنویر نے صبرین کے سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے ایک روشن مسکراہٹ دی۔ مجھے اصلی گانے کی کتاب چاہیے۔ لگتا ہے سینڈی نے تمہیں سچ بتا دیا۔ صبرین نے پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ایسی منافق عورت میں کیا اچھائی ہے؟ اس کی کئی خامیاں ہیں لیکن وہ پھر بھی میری گرل فرینڈ ہے۔ تنویر نے کہا، صبرین یزدانی، مجھ سے مت ٹکراؤ۔ تمہارا لاشاری خاندان اس ملک کے سب سے امیر مرد یعنی مجھے ناراض کرنے کے نتائج برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا تم نے آج رات دوسروں کے منہ پر تماچے مارنا کافی نہیں سمجھا؟ صبرین کے منہ پر تمسخر کی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تنویر، لاقاری ملک کے امیر ترین مرد کے طور پر تمہاری نظر کافی خراب ہے، تمہیں اپنی اینک بدلنی چاہیے۔ تنویر کی آنکھیں سرد ہو گئی۔ میرے صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ صبرین کی آواز زہر میں بجھی خنجر کی مانند تھی۔
سینڈی اور میرے درمیانی معاملہ ایک پرانی دشمنی ہے، لیکن تنویر لاقاری، تمہاری بے حسی نے مجھے وہ سب یاد دلانے پر مجبور کر دیا جسے میں دفن کر چکی تھی۔ تنویر نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے مگر صبرین نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ ایک لفظ کے وار سے تم نے میرے بیمار باپ کو ہسپتال سے نکال باہر پھینکا۔ شہزام کے ایک حکم پر تم نے ایک لمحہ نہیں لگایا میرے ڈیڈ کو ذلیل کر کے دروازے سے باہر کرنے میں۔ کیا یہ تمہیں کم پڑا تھا؟ کیا تمہیں اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ وہ واحد شخص تھا جسے تمہارے ہسپتال نے داخل کیا تھا؟ کیا تمہیں یاد ہے بابا نے جاتے ہوئے کہا تھا ہم یہ ذلت نہیں بھولیں گے؟ میں تمہیں یاد دلاتی ہوں تنویر، ہم نے واقعی یہ ذلت نہیں بھولی۔ تنویر کا ماتھا شکن آلود ہو گیا۔ مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ صبرین طنزیہ ہنسی۔ چاہے تمہیں علم ہوتا پھر بھی تم شہزام کو ہی یہ کرنے دیتے۔ یہ میری غلطی نہیں ہے، تم تینوں ایک ہی نسل کے۔ صبرین اٹھی اور اس کے خوبصورت آنکھوں میں سرد مہری تھی۔ تمہیں میری بدقسمتی کا سب سے پہلا گواہ ہونا چاہیے تھا، لیکن تم نے آنکھیں بند رکھی۔ تنویر، تم جانتے تھے پھر بھی میرا کے کہنے پر مجھے ہرٹ کرتے رہے۔ تم جانتے تھے کہ شہزام نے کیسے میری زندگی روندی، کس طرح وہ مجھے تمہارے ہسپتال میں زخمی لایا تھا، میری روح تک تار تار کرتی تھی، اور تم نے کچھ نہیں کہا، تم نے ایک بار بھی اپنی زبان نہیں ہلائی، کیونکہ تم جیسے لوگ سچ بولنے سے زیادہ طاقتور کی چاپلوسی میں خوش رہتے ہیں۔ صبرین نے قدم آگے بڑھایا، آنکھوں میں برفیلے طوفان کی سی تندی تھی۔ تم نے مجھے بھی وہی سلوک دیا جو شہزام نے دیا تھا۔ تم دونوں میں کوئی فرق نہیں تنویر لاقاری، تمہارے ہاتھوں پر بھی میرے آنسوؤں کی نمی ہے، اور یقین رکھو میں کبھی نہیں بھولوں گی کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا۔ تم نے مجھ سے اصل گانے کی کتاب چاہتے ہو؟ تنویر لاقاری، تمہارا دماغ شاید خواب دیکھ رہا ہے۔ کیا تم مجھے اپنا ملازم سمجھتے ہو؟ ٹھیک ہے، اگر تم لاشاری خاندان کو نیچے گرانا چاہتے ہو تو ضرور کرو۔ میرے والد اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ میں وارث بنوں، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے پاس پیسہ ہے۔ تب میں تمہیں یاد دلا دیتی ہوں، اگر تم یہ سب کرنے پر جاؤ تو تمہیں کچھ اور نظر نہ آئے، بس شہزام کو دیکھ لو۔ تنویر، جو پہلے کبھی اتنا صاف نظر انداز ہونے کی صورتحال میں نہیں آیا تھا، اتنا غصے میں آیا کہ اس نے اپنی سگریٹ توڑ دی۔ تنویر لاقاری، 3 سال پہلے میں تمہاری شکر گزار تھی۔ تم نے میرے ڈیڈ کے لیے ایک ڈاکٹر تلاش کیا تھا، لیکن جب میں نے یہ سنا کہ رانیہ سمندر میں چھلانگ لگا کر مر گئی تو میری تمہارے لیے ساری شکر گزاری ختم ہو گئی۔ تم دکھاوے کے لیے زندہ ہو، اور سینڈی جیسے سمجھتے ہو تمہارے ٹریجر عورت کو دماغ میں شاید سوراخ ہے۔ صبرین نے بات ختم کی اور بغیر پلٹ کر دیکھے چلی گئی۔ اس کے پیچھے تنویر غصے میں اپنے ہاتھ مارتا ہے اور کولڈ ڈرنک کا گلاس نیچے گر گیا۔ اس کا چہرہ برف کی طرح سرد تھا۔ 2 سائے آگے بڑھے اور زارون دنگ رہ گیا۔ یہ کیا تھا؟ صبرین نے ایسا کیا کہا جس سے تم اتنے غصے میں آ گئے؟ آخرکار تینوں میں سے صرف تنویر ہی ایسا تھا جو مسکرا کر اپنے دل میں اپنے ارادے چھپاتا تھا۔ وہ عام طور پر کبھی نہیں دکھاتا تھا کہ وہ خوش ہے یا غصے میں ہے۔ تاہم شہزام ہنستے ہوئے تھوڑی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اب تمہیں سمجھ آیا کہ میں ہمیشہ اس عورت سے کیوں غصے میں رہتا ہوں؟ تنویر، غصہ مت ہو۔ زارون نے اسے تسلی دی، صرف ایک لفظ سے تم لاشاری خاندان اور ایس اے کارپوریشن کو نیچے گرا سکتے ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ لاشاری خاندان سبزی منڈی میں مرغی کی طرح ہے؟ وہ ایک لفظ سے مارے نہیں جا سکتے۔ تنویر اسے غصے سے گھورنے لگا۔ یہ ویوز لیس ہے، اور موجودہ صبرین یزدانی کے پاس کوئی کمزوری نہیں ہے۔ شہزام حیران ہوا اور زارون نے کہا، یہ ممکن نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کی کوئی کمزوری نہ ہو؟ شاید ایک انسان اپنی تمام چیزیں کھو دینے کے بعد کمزوری سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تنویر نے سوچتے ہوئے کہا۔ شہزام کی پیشانی پر شکن پڑی، اس کا دل اچانک بے چین ہو گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر ہجوم کو دیکھا اور لاشاری طور پر اس کی نظروں نے صبرین کو تلاش کیا، لیکن وہ صرف اسحاق انصاری کے ساتھ جاتے ہوئے نظر آئی۔ فلور سٹرلنگ کھڑکیوں کے ذریعے وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے ہنستے ہوئے ایک ساتھ نکلتے نظر آ رہے تھے۔ شہزام نے اپنے ہاتھ میں موجود گلاس تقریباً توڑ دیا۔ 5 منٹ بعد وہ مزید بیٹھنے سے قاصر تھا۔ اس نے زارون سے کہا کہ وہ میرا کو واپس چھوڑ دے اور ایک
بہانہ بنا کر جلدی نکل گیا۔ اس نے اسحاق انصاری کی گاڑی کا پیچھا کیا اور وہ ہیکٹ انسٹیٹیوٹ کے سامنے پارکنگ میں رک گئی۔ تم آدھے گھنٹے تک انتظار کرنے کے بعد بھی اس نے صبرین کو گاڑی سے باہر نکلتے نہیں دیکھا۔ گاڑی کی لائٹس جل رہی تھی لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ کہ اتنی دیر تک بات کرنا ضروری تھا؟ کیا یہ جب شہزام کو وہ رات یاد آئی جب وہ اور صبرین ایسی گاڑی میں اپنے حسین لمحات گزار رہے تھے؟ اس خیال کے آتے ہی اس نے بے چین نظروں سے اس گاڑی کی طرف دیکھا اور اس سے آگے کی سوچ نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ کیا وہ صبرین؟ اس کا دل فوراً تکلیف سے بھر گیا۔ وہ برداشت نہ کر سکا اور اپنا فون نکال کر ایک کال کرنے لگا۔ 10 منٹ سے بھی کم وقت میں ایک پولیس والا گاڑی کے قریب آیا اور اسحاق انصاری کی گاڑی کی کھڑکی پر دستک دی۔ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ اسحاق نے کھڑکی نیچے کی۔ افسر نے گاڑی میں بیٹھے نوجوان مرد اور عورت کو دیکھا اور جھجکتے ہوئے کہا، اس نے اطلاع دی ہے کہ آپ گاڑی میں غیر مناسب لین دین کر رہے ہیں۔ ایک مرد اور عورت گاڑی میں کیا مناسب لین دین کر سکتے ہیں؟ اسحاق اور صبرین کے چہرے فوراً غصے سے بدل گئے۔ صبرین نے بازو باندھتے ہوئے کہا، کیا ہم تمہیں بے ترتیب نظر آ رہے ہیں؟ I'm sorry میم سر۔ افسر نے ان لوگوں کو رپورٹ کرنے والے شخص کو برا بھلا کہا۔ وہ شخص یقیناً پاگل ہوگا۔ جب افسر چلا گیا اور اسحاق بات چیت جاری رکھنے کے لیے تیار ہو رہا تھا، اچانک ایک واٹر ٹرک گزر گیا۔ چونکہ کھڑکی کھلی تھی، اسحاق جو اس کی طرف بیٹھا تھا پانی سے بھیگ گیا۔ وہ اتنا غصے میں آیا کہ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ معاف کرنا، لگتا ہے تمہیں واپس جا کر نہا لینا چاہیے، صبرین ہنستے ہوئے کہتی ہے۔ ہاں، شاید یہاں گاڑی پارک کرنے سے کسی کو تکلیف پہنچی ہوگی، اسحاق نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ ایک ذہین شخص تھا۔ آج رات صبرین کے کئی فینس تھے جن کو وہ دیکھ چکا تھا۔ ان میں سے ہی کوئی ہوگا۔ نہیں، میں نے کسی کو ضرور ناراض کیا ہے۔ شاید کوئی آ کر میری زندگی میں مشکلات ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صبرین نے اسے ٹشو دیا اور اپارٹمنٹ کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی وہ لفٹ کے بٹن پر ہاتھ رکھنے والی تھی، ایک بھاری ہاتھ اچانک پیچھے سے بڑھ کر بٹن روک دیتا ہے۔ پھر ایک مانوس اور خوشبودار مرد کی خوشبو اس کے پیچھے سے آ کر اسے گھیر لیتی ہے۔ صبرین نے اوپر نہیں دیکھا اور وہ بے پرواہی سے کہا، اتنی رات کی ہنگامہ آرائی کے بعد بھی تمہیں ابھی تک تسکین نہیں ہوئی؟ میں ہنگامہ کر رہا ہوں۔ شہزام کی تمسخر بڑی ہنسی اس کے اوپر سے آئی۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل متفق نہیں تھا۔ صبرین نے مڑ کر سر جھکایا۔ تم نے پولیس کو بتایا نا کہ میں غیر مناسب لین دین کر رہی ہوں اور کسی کو اسحاق انصاری پر پانی پھینکنے کے لیے بھیجا؟ مت کہنا کہ تم نہیں تھے۔ میں ایسا بے وقوفانہ کام کیوں کروں گا؟ شہزام نے مذاق میں ہنستے ہوئے اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ ایسا کچھ تسلیم نہیں کرے گا چاہے اسے مارا جائے۔ یہ بہت ذلت کا معاملہ ہوتا۔ یقیناً کسی نے دیکھا ہوگا کہ تم کیسا لباس پہنتی ہوئی ہو اور فیاضی سے پولیس کو اطلاع دی ہوگی۔ شہزام کی نظریں اس کی نمائش کرتی گردن اور کندھے پہ گئی۔ اپنے آپ کو دیکھو، تم ایسا لباس پہن کے اور جیسے بدمعاش اسحاق انصاری کے ساتھ گھوم رہی ہو۔ کیا تمہیں یہ نہیں ڈر کہ لوگ تمہیں بیکار کہیں گے؟ تو کیا ہوا اگر میں بیکار ہوں؟ ہم پہلے ہی طلاق لے چکے ہیں، 3 سال پہلے، تو یہ تمہارا مسئلہ نہیں رہا۔ صبرین نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور لفٹ کا بٹن دبا دیا۔ شہزام نے اس کی خوبصورت پیٹھ کو سرد نظروں سے دیکھا اور اس کے دل میں نفرت سے تکلیف ہونے لگی۔ بکواس نہیں کرو، ہم اب بھی میرڈ ہیں۔ اچھا، یہ بات میڈیا کے سامنے بھی کہو نا۔ صبرین نے اس کا مذاق بنایا۔ تو پھر تم کیا سمجھتی ہو اسحاق انصاری کیا کرے گا جب اس سے پتہ چلے کہ تم چند دن پہلے میری گاڑی میں لیٹی ہوئی تھی؟ بقول تمہارے 3 سال پہلے طلاق کے باوجود بھی شاید وہ میرے لیے زیادہ ہمدردی محسوس کرے گا۔ آخر کار تم وہ ہو جو اب ایک خاندان بنانے جا رہے ہو۔ صبرین کا چہرہ تمسخر سے بھرا تھا۔ شہزام سوری، کیا تمہیں خود پر غصہ نہیں آتا؟ تم نے خود مجھے دستخط کرنے پر مجبور کیا تھا، زبردستی ان پیپرز پہ۔ میرا اور تم IVF کروانے والے ہو، پھر بھی تم میری طرف آ رہے ہو۔ مت کہنا کہ تم مجھے چھوڑ نہیں پا رہے، یا شاید تم میرا کو چاہتے ہو لیکن مجھے بھی چاہتے ہو۔ وہ اچانک اس کے قریب آئی۔ اس کی دلکشی بھری آواز جیسے جادو کی طرح تھی۔ شہزام نے بے اختیاری سے زور سے دھکیل دیا۔
مگر اچانک اس کی پرفارمنس اور گانے کی آواز اس کے دماغ میں گونجی۔ وہ منظر ذہن میں آیا جب وہ ریحام کے ساتھ ناچ رہی تھی اور جب وہ دوسرے مردوں کے ساتھ باتیں کر رہی تھی اور ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ اسے اچانک دھچکا لگا۔ وہ ساری رات اس کا پیچھا کرتا رہا تھا۔ مجھے کوئی مرد ملے گا تو تم سے طلاق لوں گی، تب تک نیور۔ اس کے کانوں میں صبرین کے ہی کہے الفاظ گونجے۔ لیکن جب اسحاق انصاری اور وہ صرف آدھے گھنٹے کے لیے گاڑی میں تھے تو وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے دل اور پھیپھڑوں کو نوچ لے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا، اس سے میرا کو تکلیف پہنچے گی اور یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی، لیکن شہزام اپنے آپ کو نہیں روک سکا۔ کیوں نہیں؟ اس نے صبرین کو کندھوں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ پن کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں آگ کی طرح تیز چمک تھی۔ مجھے یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ تم ایک بہت دلکش عورت ہو۔ میں پہلے تمہیں صحیح نہیں سمجھ سکا۔ اس کے ہونٹوں نے ان لال ہونٹوں کو قید کرنے کی کوشش کی، لیکن صبرین نے اپنا منہ پھیر لیا اور اس سے بچتے ہوئے ہٹ گئی۔ اس کے ہونٹ اس کے گال پر پڑے اور اس کے جسم کی خوشبو اس کے ارد گرد پھیل گئی، جس سے وہ اسے چھوڑ نہیں پایا۔ شہزام سوری، کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے کس طرح اپنے ماتحت کو مجھے پکڑ کر تلاشی لینے کے لیے کہا تھا؟ کیا تمہیں یاد ہے تم نے مجھے کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے مجبور کیا تھا؟ کیا تمہیں ابھی بھی یاد ہے کہ اس وقت تم کتنے سرد اور شفاف تھے؟ صبرین نے نرم آواز میں اور افسوس کے ساتھ کہا، در حقیقت جب تم نے مجھے گاڑی سے باہر اتارا تھا اپنی باہوں میں سوئی تھی۔ میں سوئی نہیں تھی، میں صرف یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ خواب ہے اور جاگنے کی جرت نہیں کر رہی تھی۔ تمہارے جانے کے بعد میں نے بہت سی چیزوں پر غور کیا اور سوچا کہ شاید ہمارے لیے اب بھی کوئی موقع ہو، مگر اگلے دن تم میرے پاس دوسری شادی پہ رضامندی کے پیپرز لے کر آ گئے۔ تم نے میرے کاغذ عزت کا ایک بھی نشان نہیں چھوڑا۔ آخری حصے میں اس کی آواز رند گئی، مگر اس نے پھر بھی خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ شہزام کا جسم ساکت ہو گیا۔ اس کا جسم جیسے کسی نے روک لیا اور وہ حرکت نہیں کر سکا۔ تم، صبرین نے اسے دھکیل کر خود کو آزاد کیا۔ اس کے بعد میں نے تمہیں میرا کے ساتھ اسپتال میں IVF کرواتے ہوئے دیکھا۔ چونکہ تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم اس کے ساتھ رہو گے، تو پھر تم ہمیشہ میرے پاس واپس آ کر مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو؟ میرا اور میرے درمیان تم کبھی بھی مجھے نقصان پہنچانے میں ہچکچاہٹ نہیں دکھاتے۔ تم نے کہا تھا تم مجھے چاہتے ہو، لیکن تینوں کے درمیان صرف میں ہی ہوں جو بار بار جھیلتی ہوں۔ صرف میں ہی ہوں جو تمہارے خاندان کے 3 یا 4 افراد کو خوشی سے جیتا دیکھتی ہوں۔ کوئی بھی یہ ظاہر نہیں کر سکتا کہ وہ حسد یا جلن محسوس نہیں کر رہا، لیکن اگر میں میرا کو نقصان پہنچاؤں تو تم مجھے مارو گے اور گالیاں دو گے۔ اس نے نیچے بیٹھ کر اچانک بے تحاشا رونا شروع کر دیا۔ شہزام سے دیکھ رہا تھا اور اچانک اس کے سینے میں ایک تلخ احساس ابھرا۔ در حقیقت وہ بھی جانتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کر رہا ہے۔ اٹھو، شہزام نے ہاتھ بڑھا کر اسے تھامنے کی کوشش کی، لیکن صبرین نے اسے بے رحمی سے دھکیل دیا اور کہا، چلے جاؤ، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا، بس مجھے جانے دو، ٹھیک ہے؟ میں تم دونوں سے مزید کچھ نہیں چاہتی۔ وہ مسلسل تکلیف داہیں بھر رہی تھی۔ شہزام کا جسم ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جمع ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ وہ بہت خود غرض تھا۔ وہ صبرین سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ رہے جبکہ وہ میرا سے شادی کر رہا تھا۔ وہ اتنا بے شرم کیسے بن گیا؟ اس نے آہستہ آہستہ مڑ کر وہاں سے باہر جانا شروع کیا۔ پہلے وہ ہمیشہ سمجھتا تھا کہ صبرین سے نفرت کرتا ہے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن وہ اس کے لیے جذباتی ہو جائے گا۔ کبھی کبھار وہ اسے اتنی شدت سے نفرت کرتا تھا، لیکن کسی وجہ سے اس کے دل کی تاروں میں جیسے ایک کھچاؤ محسوس ہوتا تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اسے بہت دیر سے ملا۔ شہزام گاڑی میں بیٹھا تھا اور اپنا فون آن کیا اور اس کی سکرین پر وہ صبرین کی تصویر تھی جو اس نے چند دن پہلے انٹرنیٹ سے محفوظ کی تھی۔ اس نے آہستہ اسے کسی جگہ چھپایا۔ ساری رات شہزام گاڑی کی پارکنگ میں بیٹھا رہا اور سگریٹ پیتا رہا۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس وقت تفریحی صنعت میں ہلچل مچ چکی تھی۔